نبی علیہ السلام نے دیکھا بڑا پیارا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے جسم سے داڑھی سے مٹی جھاڑی. کہا عمار افسوس ہے عمار، تو ہی دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے. اے سمیہ کے بیٹے عمار، بائے افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. عمار ابن یاسر کے بعد یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، علی بھائی جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کیا بیان کروں. مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور بخاری کا میں جو طریق پڑھ رہا ہوں 2812 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اسلام 360 میں بھی آپ دیکھ لیں 447. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. اے پتھر تو اڈے لے نہیں اٹا وڈے وڈے وٹے. اور عمار ابن یاسر عمر اس وقت ان کی تقریباً 60 سال کے قریب تھی. 2 پتھر اٹھائے ہوئے. اتنا جوش مسجد نبوی کی تعمیر میں. نبی علیہ السلام نے دیکھا بڑا پیارا ہے. اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں اگر پتہ چل جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے جسم سے داڑھی سے مٹی جھاڑی. کہا عمار افسوس ہے عمار، تو ہی دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے. اے سمیہ کے بیٹے عمار، بائے افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. عمار کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت. سر یہ کسی شیعہ کا فتویٰ نہیں ہے، کسی سنی کا فتویٰ نہیں، نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے. صحیح بخاری 2812 اور 447. عمار نے کہا اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. دعا ہی کر سکتے تھے، تقدیر میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا. عمار ابن یاسر جنگ جمل سیدہ عائشہ طلحہ زبیر کیوں ہارے؟ عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھ تھے. جب کوئی مولا علی کو کے ساتھ عمار ابن یاسر کو دیکھتا تھا کہتے نا 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 نا، اس کے بارے میں تو نبی نے فرمایا ہوا ہے اسے باغی جماعت قتل کرے گی، پیچھے ہٹ جائے. اسی لیے سیدنا طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حضرت زبیر بھی پیچھے ہٹ گئے جنگ جمل میں. اب مسند احمد میں حدیث ہے 16744 اور المستدرک للحاکم میں 5661. سلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی کے 2008. امام ذہبی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک صلح حدیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ. مسند احمد میں ایک چیپٹر ہے مسند ابی الغادیہ، وہی آپ کھول کے پڑھ لیں. اس کے ہاتھوں عمار ابن یاسر شہید ہو گئے. وہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ حضرت علی کی طرف سے. بعد میں پوری زندگی ابو الغادیہ روتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے اور عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی کہ عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور اس پہ شیخ البانی نے پھر بڑے کومنٹس کیے ہیں، بڑے سخت کومنٹس کیے ہیں. آج وہ ٹائم نہیں میں اس کو ڈسکس کروں. آپ 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں، آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. شیخ البانی کو تو صرف اہل حدیث مانیں گے نا. بعض ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ جی وہ ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا اس لیے بخشا جائے گا. شیخ البانی نے کہا اللہ کے نبی سے ٹکر مت لو، صلح حدیبیہ والے سارے بخشے جائیں گے، لیکن جس کو اسپیسیفائی حضور نے کر دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، آپ اس کو جنت کی گارنٹی کس طرح دے دیں؟ وہ اسپیسیفک ہو. تو شیخ البانی نے بڑی جرت کی ہے. بہرحال یہاں پہ میں چونکہ بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور دیوبند کے حوالے سے، تو میں ان کو حوالہ دیتا ہوں ان کے ہی بڑے امام کا، بہت بڑے امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی صحیح بخاری کی شرح 852 ہجری میں فوت ہوئے. انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں، میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی حب اہل بیت رکھنے والے تھے. امام بدر الدین عینی حنفی
رحمہ اللہ تعالی المتوفا 855 ہجری، ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے، 855 میں، دونوں نے ایک زمانے میں بخاری کی شرح لکھی ہے۔ ان کی شرح ہے فتح الباری، ان کی ہے عمدۃ القاری، یہ حنفیوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنفی کو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ۔ صحیح بخاری میں جب حدیث آئی نا 7083، جو حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے تو دونوں دوزخ میں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والے دوزخ میں، مقتول کیوں؟ فرمایا اس نے تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ صحابہ بھی تو آپس میں لڑے ہیں، آپ ان دونوں میں سے کیا دونوں دوزخ میں جائیں گے؟ کریٹیکل ایشو تھا نا۔ اس ٹاپک کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں، اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کے ساتھ کوسچن آنسر میں ایڈریس بھی کیا۔ بہرحال میں صرف امام عینی کے کمنٹس بتاتا ہوں کہ امام عینی کے کمنٹس ورڈ بائی ورڈ، یہ آپ لوگوں کو میں نے ای میل بھی کر دی، اگر کوئی بعد میں منگوائے، یہ کمنٹس جو ہیں وہ غلام سو سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں نے خود نقل بھی کی ہیں، ورڈ بائی ورڈ۔ امام عینی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی رائے نقل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو 1 اجر ملے گا، جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ حالانکہ گورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں اور دونوں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ عمار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو پھر سب دونوں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں۔ تو یہ جرت کرنے والے لوگ ہیں، امام عینی نے جرت کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ورڈ بائی ورڈ امام عینی کے کمنٹ سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا۔ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ 1 اجر کی امید رکھتے ہوں؟ یہ جناب امام عینی کے کمنٹس ہیں۔ امام عینی وہ ہیں کہ حنفی شاید وضو کر کے ان کا نام لیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، 855 ہجری میں پہنچ گئے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے، بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں 1 اجر ملے گا، کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بعد میں پتہ چلا، یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا بھی کہ یہ کیا ہو گیا، تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تعویل کی۔ انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا مار کو ساتھ؟ نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا۔ پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی، حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی علیہ السلام تھے، نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا۔ تو کہہ رہے کہ میں عمار کا قاتل ہوں، تو پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام تھے کہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے گئے۔ یعنی وہ بات، اس کے اوپر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی۔ بس میں اتنے کمنٹس کے اوپر رہتا ہوں، میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ کمنٹس کیے، اور یہ جو کمنٹس ہیں یہ ان کے اپنے کمنٹس نہیں، امام نسائی کے بھی یہی کمنٹ۔ امام نسائی رحمہ اللہ، جن کی یہ سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے، اہل سنت کے مین امام ہے، 303 ہجری میں فوت ہوئی۔ جب دمشق گئے تو آپ کو پتا اسپین میں تو آل امیہ کی حکومت رہی، باقی جگہ آل عباس کی تھی، وہ تو سب و شتم ختم ہو گیا۔ دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لعنت کرتے تھے، 300 سال گزر چکے تھے۔ تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں۔ انہوں نے کتاب لکھی خصائص علی، خصائص علی، 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی۔ اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے۔ ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو۔ ان کا نہیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی۔ وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے۔ وہ کاتب وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، 5B میں آپ خود پڑھ لیجیے۔ تو ان کا یہ حدیث ہی ہے، بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو اتنا مارا، ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی
ضربیں لگائی حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے. تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ. مکے لے گئے اور ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ, انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا. اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی. یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا, اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا. اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں, لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے. یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے, امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں یہ شہید ہوئے ہیں. امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے. یہ علامہ عینی کے یا امام نسائی کے کامنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں, ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کامنٹ سے بھی, عمار ابن یاسر کے کامنٹ سے بھی, عبداللہ بن عمر کے کامنٹ سے بھی. 5 ریسرچ پیپر میں نے سارے لکھ دیے ہیں. میں آپ کو جستا جلدی بتا دیتا ہوں. المستدرک الحاکم میں 6360 نمبر حدیث ہے. مجموع الزوائد میں 12054 ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا عبداللہ بن عمر بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے. سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں لیکن موت کے وقت آل امیہ نے ان کو شہید کروایا ہے. حجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروایا تھا, صحیح بخاری میں موجود ہے. جس آل امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا. تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے, حاکم میں 6360 ہے, اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے اس میں, کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نساء آیت نمبر 59 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ حکمران کی بھی اطاعت کرو, اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کے باغی گروہ کے خلاف قتال کرو. مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا, ابو بکر و عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی, لیکن تقدیر غالب آئی. سنن کبریٰ البیہقی میں 16498 نمبر حدیث ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا, بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا, انہوں نے ظلم کیا. یعنی جنگ صفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو, مسلمان تھے, ہمارے بھائی تھے, کہو فاسق تھے اور ظالم تھے. تو امام عینی نے اگر کہہ دیا ہے تو وہ بہت چھوٹے الفاظ ہیں. اب عمار ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں فاسق اور ظالم. آپ تو مولا علی کا فتویٰ بھی آنے والا ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں قنوت والے چیپٹر میں 7050 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی, اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے, عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپٹ لے, کیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نپٹ لے, ان کو تباہ و برباد کر کے ان کی وجہ سے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے. تو مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی, لعنت نہیں فرمائی, قنوت نازلہ پڑھی, اللہ سے دعا کی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی 37880 ہے. یہ ساری روایتیں اس میں 5 ریسرچ پیپر میں موجود ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں, کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتولین صفین جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گارنٹی دی ہے جنت کی, میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں. جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا, میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر ہی دے گا. ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا, وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو, جس طرح کہ یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں. ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے. تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا. دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستدرک الحاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں, یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 نمبر, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں دور کر دے گا. جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے, تکیوں پہ ٹیک لگائے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے طلحہ زبیر اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات ہیں دور کر دے گا. لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا نہ جنگ صفین والوں کا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے نہ تو حضرت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا تھا. پھر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے رد پہ, حالانکہ میرے استاد ہیں, میں نے پھر رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار
آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ کہ نہیں، مولا علی نے ان کو معاف نہیں کیا، یہ اصحاب جمل کے بارے میں ان کا فرمان ہے۔